نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، دجال کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ سامعین، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے ایک تاریخ کا قاری ایسے مقام پر پہنچ کر رک جاتا ہے جس سے زیادہ ہیبت ناک، دلدوز اور خوفناک منظر کا تصور بھی اسے نہیں آیا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دامن تاریخ میں اس سے زیادہ بھی لرزہ خیز مظالم کی داستان شاید محفوظ ہو، لیکن نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں پر بادی النظر میں جتنا کڑا وقت اس موقع پر آیا، بعد کے ایام اور زمانے اس کی مثال سے بھی خالی ہیں۔ تاریخ کے قاری کے سامنے صفحات کھل رہے ہیں، ایک منظر آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک وحشی قوم ہے کہ جو بوڑھوں کی بزرگی سے متاثر ہوتی ہے، نہ ہی بچوں کی معصومی انہیں ترس کھانے پر مجبور کرتی ہے۔ مردوں کو قتل کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ امید والی عورتوں کے پیٹ چاک کر کے آنے والی نئی جان اور اس کی ماں دونوں کو آب حیات سے محروم کرنا گویا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ مشائخ و علماء ان کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہیں۔ مساجد و مدارس اور مکاتب ان کے نزدیک گمراہی کے اڈے۔ انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور اتنا قتل عام کیا کہ خود بھی تھک گئے۔ بازاروں اور راستوں کو انسانی لاشوں سے پاٹ دیا کہ پورے ٹیلے لاشوں کے قائم ہو گئے۔ صرف بغداد کے اندر 18 لاکھ مقتول شمار ہوئے۔ اعلانیہ شراب کے جام لنڈھائے گئے۔ خنزیر کے گوشت سے ضیافت عام کے مزے لوٹے گئے۔ مساجد کو پانی کے بجائے شراب سے بھر دیا گیا۔ اذان اور نماز پر سرکاری طور پر پابندی لگا دی گئی۔ تاریخ کا یہ بے رحم قلم اسے فتنہ تاتار کے نام سے موسوم کرتا ہے، لیکن مصنف شاید اسے صرف فتنہ تاتار کا نام دینے پر راضی نہ ہو سکے، اسے اس بات پر اصرار ہو کہ اسے فتنہ کفار قرار دیا جائے، کیونکہ اس وقت 7ویں صدی ہجری میں پورا کفر ان حملہ آوروں کا پشت پناہ تھا اور حوصلہ بڑھا رہا تھا، اور اعدائے اسلام کا یہ گروہ جو بعد میں پاسباں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے کا مصداق بنا، اسلام کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا تھا، اور اس سیلاب کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر ایک قسم پرسی کا شکار تھا۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے علاوہ یا اسلام پر آنے والے ان کڑے حالات پر رونے کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بے بسی اور بے کسی مسلمانوں کے چہروں سے ہویداں تھی کہ اچانک رحمت خداوندی کو جوش آیا، باران رحمت برسی، اور یہی تاتاری اسلام کے محافظ بن کر دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے۔ تاتاری حملہ کے اسباب اور وجوہات پر گفتگو کرتے ہوئے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ عالم اسباب میں اس کا قریبی محرک یہ واقعہ ہوا کہ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو پیغام بھیجا کہ میں ایک وسیع سلطنت کا فرمانروا ہوں اور آپ بھی ایک وسیع سلطنت کے تاجدار ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم دونوں آپس میں تجارتی تعلقات قائم کر لیں۔ ہمارے تاجر اور آپ کے تاجر بے خوف و خطر آپ کے قلمروں میں آ جائیں اور آپ کے تاجر ہمارے یہاں آ جائیں، اور ہمارے والے تاجر یہاں کی مخصوص اور پیداوار اور مخصوص مال جو ہے وہ وہاں فروخت کریں، اور اسی طرح
آپ کے تاجر ہمارے ملک میں آئیں اور یہاں آ کر آپ کے علاقے کی مخصوص چیزیں اور مال جو ہے وہ یہاں کے فروخت کریں۔ تو خوارزم شاہ نے اس کو منظور کر لیا اور تجارتی تعلقات قائم ہو گئے، اور تجارتی قافلے بے تکلف دونوں ملکوں میں آنے جانے لگے۔ اس کے بعد کیا پیش آیا کہ جس سے عالم اسلام اچانک خون کے سمندر میں ڈوب گیا، اس کی تفصیل مغربی مورخ نے، جو مورخین نے لکھی ہے، اور اس کی اسلامی مورخین بھی اس کے بیان کی ہر بار تصدیق کرتے ہیں۔ ہیرلڈ لیمب اپنی کتاب چنگیز خان میں لکھتا ہے کہ تجارت کے جو تعلقات چنگیز خان نے قائم کیے تھے وہ اتفاق سے یک لخت ختم ہو گئے، اور یہ اس طرح پیش آیا کہ قراقرم سے تاجروں کا ایک قافلہ مغرب کو آ رہا تھا کہ راستے میں اترار کے حاکم نے، جس کا نام انیل جق تھا، قافلے کے سب آدمیوں کو گرفتار کر لیا، اور اس کی اطلاع اپنے آقا یعنی خوارزم شاہ کو اس طرح کی کہ گویا اس قافلے میں جاسوس موجود ہے۔ انیل جق کا یہ خیال بالکل قرین عقل تھا۔ حاکم اترار کے پاس سے اطلاع آتے ہی سلطان محمد خوارزم شاہ نے بے سوچے سمجھے حکم دے دیا کہ قافلے کے کل تاجروں کو ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق قراقرم سے آئے ہوئے کل تاجر قتل کر دیے گئے۔ اس کی اطلاع جس وقت چنگیز خان کو ہوئی تو اس نے فوراً اپنے سفیر بھیج کر خوارزم شاہ سے اس کی شکایت کی۔ سلطان محمد نے سفیروں کے سردار کو بھی قتل کر دیا۔ جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کی داڑھیاں جلوا دی۔ اس سفارت سے جن لوگوں کی جان بچ گئی وہ چنگیز خان کے پاس واپس آئے اور کل حال عرض کیا۔ دشت گوبی کا خان حال سنتے ہی ایک پہاڑی پر چڑھ گیا کہ تنہائی میں اس واقعے پر غور کرے۔ مغلوں کے ایلچی کو مار ڈالنا ایسا فعل تھا جسے بغیر سزا کے چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ یہ حرکت ایسی تھی جس کا بدلہ لینا مغلوں کی گزشتہ روایات کے لحاظ سے ضروری تھا۔ چنگیز خان نے کہا کہ جس طرح آسمان پر دو آفتاب نہیں رہ سکتے، اسی طرح زمین پر بھی دو خاقان نہیں رہ سکتے۔ تو یہ واقعہ محرک بنا اس تاتاری فتنے کا۔ تاتاریوں نے سب سے پہلے بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بخارا کو ہی ایک تودہ خاک بنا دیا۔ شہر کی آبادی میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ پھر سمرقند کو خاک سیاہ کر دیا، ساری آبادی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی حشر اس نے عالم اسلام کے جو اس وقت کے نامی گرامی شہر تھے، یعنی رے، ہمدان، زنجان، قزوین، مرو، نیشا پور، خوارزم کہوا، خوارزم شاہ، ان تمام شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اور خوارزم شاہ جو عالم اسلام کا واحد فرما روا اور سب سے طاقتور سلطان تھا، وہ تاتاریوں کے خوف سے بھاگا پھرتا تھا۔ تاتاری اس کے تعاقب میں تھے، یہاں تک کہ ایک نامعلوم جزیرے میں اس کی وفات ہو گئی۔ خوارزم شاہ نے ایران اور ترکستان کی اسلامی ریاستوں اور خود مختار حکومتوں کو اپنی شاہی میں ضم کر لیا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے تاتاریوں کے مقابلے میں شکست کھائی تو پھر ان کا مقابلہ کرنے والا مشرق میں کوئی نہ تھا۔ تاتاریوں کی ہیبت اور مسلمانوں کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ایک تاتاری ایک گلی میں گھسا ہے جہاں 100 مسلمان موجود تھے، کسی ایک کو بھی مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور اس نے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا، کسی نے ہاتھ تک نہ اٹھایا۔ ایک گھر میں ایک تاتاری عورت مرد کے بھیس میں گھس گئی اور تنہا سارے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک قیدی جو اس کے ساتھ تھا اس کو احساس ہوا کہ یہ تو عورت ہے، تو جب اس کو احساس ہوا کہ یہ عورت ہے تو اس نے اس عورت کو قتل کیا۔ بعض اوقات تاتاری نے کسی مسلمان کو گرفتار کیا، اس سے کہا کہ اس پتھر پر تم سر رکھ کر لیٹے رہو، میں ابھی بازار سے خنجر لے کر آتا ہوں، تمہیں ذبح کروں گا۔ وہ مسلمان سہما پڑا رہا، اس کو وہاں سے بھاگنے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ تاتاری شہر سے خنجر لے کر آیا اور اس کو ذبح کیا۔ یہ تاتاری یورش عالم اسلام کے لیے ایک بلائے عظیم تھی جس سے دنیا اسلام کی چولیں ہل گئیں۔ مسلمان مبہوت و ششدر تھے۔
ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہراس و یاس کا عالم طاری تھا۔ تاتاریوں کو ایک بلائے بے درما سمجھا جاتا تھا، ان کا مقابلہ ناممکن اور ان کی شکست ناقابل قیاس سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس دور میں ایک ضرب المثل مشہور ہو گئی، اور وہ فقرہ یہ مشہور ہوا، اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق، یعنی اگر تم سے کہا جائے کہ تاتاریوں کو کہیں شکست ہوئی ہے تو تم یقین نہ کرنا۔ جن ملکوں یا شہروں کی طرف ان کا رخ ہو جاتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ بس ان کی شامت آ گئی، جان مال عزت و آبرو مساجد و مدارس مکاتب کسی کی خیر نہیں تھی۔ تاتاریوں کا رخ کرنا بربادی، قتل عام، ذلت و بے آبروئی کا مرادف تھا۔ ایک مرتبہ تو تقریباً سارا عالم اسلام، خصوصاً عالم اسلام کا مشرقی حصہ جو اس فتنہ جہاں سوز کی لپیٹ میں تھا، ہر مورخ ہر طرح کے واقعات پڑھتا اور لکھتا ہے، اس کے سامنے قوموں کی بربادی، ملکوں کی تباہی کے اتنے مناظر گزرتے ہیں کہ اس کی طبیعت بے حس اور اس کا قلم بے درد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ابن اسیر جیسا مورخ، جس نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دنیا کی تاریخ لکھی ہے، اپنی قلبی کیفیت اور تاثر کو چھپا نہیں سکا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یہ حادثہ اتنا ہولناک اور ناگوار ہے کہ میں کئی برس تک اس پس و پیش میں رہا کہ اس کا ذکر کروں یا نہ کروں۔ اب بھی بڑے تردد اور تکلف کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ واقعہ بھی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خبر موت سنانا کس کو آسان ہے، اور کس کا جگر ہے کہ ان کی ذلت و رسوائی کی داستان سنائے۔ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر چکا ہوتا، بھولا بسرا ہو جاتا، لیکن مجھے بعض دوستوں نے اس واقعے کے لکھنے پر آمادہ کیا، پھر بھی مجھے تردد تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ نہ لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ وہ حادثہ عظمی اور مصیبت کبریٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس واقعے کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ از آدم تا این دم ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو وہ کچھ غلط دعویٰ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تاریخوں میں اس واقعے کے پاسنگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ شاید دنیا قیامت تک یاجوج ماجوج کے سوا کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھے۔ ان وحشیوں نے کسی پر رحم نہیں کھایا، انہوں نے عورتوں، مردوں اور بچوں کو قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے، پیٹ کے بچوں کو مار ڈالا۔ یہ حادثہ عالمگیر و عالم آشوب تھا، یہ ایک طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے دیکھتے سارے عالم میں پھیل گیا۔ یہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو اپنے جذبات کو چھپا نہیں سکے۔ تو اس وقت تنہا عالم اسلام نہیں بلکہ پوری متمدن دنیا تاتاریوں کے حملوں سے لرزہ براندام تھی۔ جہاں ان کے پہنچنے کے بہت کم امکانات تھے، وہاں بھی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ گبن اپنی مشہور کتاب تاریخ انحطاط و سقوط روما میں لکھتا ہے کہ سویڈن کے باشندوں نے روس کے ذریعے تاتاری طوفان کی خبر سنی، ان پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ ان کے خوف سے اپنے معمول کے مطابق انگلستانی سواحل پر شکار کھیلنے کے لیے بھی نہیں نکلے۔ کیمبرج کی تاریخ عہد وسطیٰ کے مصنفوں نے مغلوں کے اس شدید طوفان کو، اس شدید تصادم کو، جس کا محرک چنگیز خان ہو، بڑی خوبی کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر تھا کہ مغلوں کو روک سکے۔ دشت و صحرا کے تمام خطروں پر وہ غالب آئے، پہاڑ، سمندر، موسمی سختیاں، قحط، وبائیں، کوئی بھی ان کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکا۔ کسی قسم کے خطروں کا انہیں خوف نہیں تھا، کوئی قلعہ ان کے حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ رحم کے لیے کسی مظلوم کی فریاد ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ یہاں میدان تاریخ میں ایک نئی طاقت سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے۔ یہ طاقت اور زور ایسا تھا جس نے بہت سے ملکی اور سیاسی قضیوں کا چشم زدن میں فیصلہ کر دیا، انہیں اس طرح مٹا دیا جیسے آسمان زمین پر گر کر سب چیزوں کو مٹا دے۔ یہ ملکی اور سیاسی قضیے بھی ایسے تھے کہ اگر آفت نازل نہ ہوتی تو آگے چل کر یا تو کسی کے حل کیے وہ حل نہ ہوتے، اور اگر جاری رہتے تو کبھی ختم ہونا نہ جانتے۔
تاریخ عالم میں اس نئی قوت کا ظہور، یعنی ایک شخص واحد کی یہ قابلیت کہ بنی نوع انسان کے تمدن کو بدل دے، چنگیز خان سے شروع ہوا اور اس کے پوتے قبیلائی خان پر ختم ہو گیا، جس کے زمانے میں مغلوں کو سالم اور بسیط سلطنت نے تقسیم و تفریق کے آثار ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ ایسی طاقت پھر کبھی دنیا کے پردے پر ظاہر نہیں ہوئی۔ بالآخر یہ وحشی عالم اسلام کو زیر و زبر کرتے، خون کے دریا بہاتے، آگ لگاتے، سن 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی سرگردگی میں دنیا اسلام کے دارالخلافت اور اس زمانے کے سب سے بڑے علمی مرکز اور متمدن شہر بغداد میں داخل ہوئے۔ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بغداد کی تباہی اور مسلمانوں کے قتل عام کی تفصیل طویل اور بہت دردناک ہے۔ کچھ اندازہ مورخین کے بیانات سے ہوگا جنہوں نے اس حادثے کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کی تفصیلات دیکھنے والوں سے سنی۔ مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بغداد میں 40 دن تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ 40 دن کے بعد یہ گلزار شہر جو دنیا کا پر رونق ترین شہر تھا، ایسا ویران اور تاراج ہو گیا کہ تھوڑے سے آدمی دکھائی دیتے تھے۔ بازاروں اور راستوں پر لاشوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے کہ ٹیلے نظر آتے تھے۔ ان لاشوں پر بارش ہوئی تو صورتیں بگڑ گئیں۔ سارے شہر میں بدبو پھیلی جس سے شہر کی ہوا خراب ہو گئی۔ سخت وبا پھیلی جس کا اثر شام تک پہنچا۔ اس ہوا اور وبا سے بکثرت مخلوق مری۔ گرانی، وبا اور فنا تینوں کا دور دورہ تھا۔ شیخ تاج الدین السبکی لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان نے خلیفہ بغداد مستعصم کو ایک خیمہ میں اتارا اور وزیر ابن العلقمی نے علماء و اعیان شہر کو دعوت دی کہ خلیفہ اور ہلاکو کے صلح نامہ پر گواہ بنے۔ وہ آئے تو ان سب کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اسی طرح ایک ایک گروہ یک کے بعد دیگرے بلایا جاتا اور اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ پھر خلیفہ کے معتمدین اور مقربین کو بلایا گیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کے متعلق عام طور پر مشہور تھا کہ اگر اس کا خون زمین پر گرا تو کوئی بڑی آفت آئے گی۔ ہلاکو کو تردد تھا۔ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں، خلیفہ کا خون نہ بہایا جائے بلکہ دوسری طرح اس کی جان لی جائے۔ چنانچہ اس کو قالین کے فرش میں لپیٹ دیا گیا، ٹھوکروں اور لاتوں سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ بغداد میں 1 مہینے سے زیادہ قتل عام جاری رہا۔ صرف وہی بچ سکا جو چھپا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو نے مقتولین کو شمار کرایا تو 18 لاکھ مقتول شمار ہوئے۔ عیسائیوں کو حکم دیا گیا کہ اعلانیہ شراب پئیں، سور کا گوشت کھائیں۔ اگرچہ رمضان کا مہینہ تھا مگر مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ شرکت کریں۔ مسجدوں کے اندر شراب انڈیلی گئی، اذان کی ممانعت کر دی گئی۔ یہ وہ بغداد ہے جو جب سے آباد ہوا اس وقت سے لے کر کبھی بھی دارالکفر نہیں تھا، دارالکفر کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو کبھی تاریخ میں پیش نہیں آیا۔ مورخین نے بجا طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یاجوج ماجوج کے علاوہ فتنہ تاتار سے بڑے فتنے کا ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی کسی کو اس کی تلاش میں اپنے اوقات کا خون کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات قابل ستائش ہوگی کہ آنے والے فتنے کے بارے میں مستند معلومات حاصل کی جائیں، اس سے بچنے کی دعا کی جائے اور اس سے بچنے کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو اس فتنے کی ہمہ گیری سے ڈراتے ہوئے آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، علامات قیامت کی آئندہ اقساط میں یاجوج ماجوج کے فتنے کا تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔